You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. سنیں ذرا اصحاب الاخدود، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ کو پتہ ہو لیکن نئی بات بھی ہے، چونکہ قرآن پاک ہم صرف پڑھتے ہیں، سورہ بروج 30ویں پارے میں ہے، بہت دفعہ پڑھی ہوگی۔ اصحاب الاخدود یہ مسلم شریف میں موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ میں نے کہا نا، میں کوئی ایسا قصہ نہیں سناؤں گا جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، مسلم شریف یعنی صحیحین میں موجود ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور یہودی تھا، بڑا ظالم تھا، عیسائیوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، بچے بھی، جوان بوڑھے سارے۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادو سے اس سے بڑے بڑے کام کروایا کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ وقت تم ایسا کرو کہ کوئی نوجوان پڑھا لکھا میرے سپرد کر دو، چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جادو کی جتنی ٹرکس ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ اس کو سکھا دو۔ بادشاہ نے ایک پڑھا لکھا نوجوان جادوگر کے حوالے کیا کہ اسے جادو سکھاؤ، تمہارے بعد تمہارے جادو کو یہ زندہ رکھے گا۔ اب وہ نوجوان روزانہ جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آیا کرتا تھا اور جادو سیکھتا۔ اس کا گھر بڑا دور تھا، لیکن ایک دن اچانک کسی نے بتایا کہ رستے میں ایک عیسائی راہب ہے، اس کا گھر بھی آتا ہے، وہ لوگوں کو جناب عیسیٰ کے دین کی باتیں بتاتا ہے، تو ایسا کرو کہ اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ بچہ جو ہے وہ یہودی دربار میں بادشاہ کے پاس جاتا تھا، تو رستے میں راہب کے پاس رکتا تھا، اس سے دین سیکھتا تھا، اور پھر وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا۔ لیٹ آنے پر بادشاہ اسے مارا کرتا تھا کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور میرے پاس دیر سے آتے ہو۔ مجبور تھا کہ رستے میں راہب کو بھی ٹائم دیتا، بادشاہ کے دربار میں بھی وقت دیتا۔ کبھی گھر سے دیر ہوتی تو باپ مارتا تھا، اور کبھی دربار سے لیٹ ہوتا تو بادشاہ مارا کرتا تھا۔ تنگ آ گیا تھا وہ، ادھر راہب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، ادھر یہودی بادشاہ مجھے جادو سکھاتا ہے، گھر والے مجھے لیٹ ہونے پر مارتے ہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ایک دن رستے میں سے گزر رہا تھا تو لوگوں کا رش دیکھا، بھیڑ تھی وہاں پر۔ اس نے پوچھا یہ رش کیسی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ رش اس لیے ہے کہ رستے میں ایک خوفناک قسم کا جانور ہے جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، گزرنے نہیں دیتا۔ اس نے پتھر اٹھایا، نوجوان نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو بھی مجھے بتا، اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر کے بتا۔ بچے نے پتھر اٹھایا اور جانور کو مارا، جانور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا جادوگر جھوٹا ہے، بادشاہ جھوٹا ہے، راہب حضرت عیسیٰ کے ماننے والا سچا ہے، حضرت عیسیٰ کا امتی وہ سچا ہے۔ ابھی امتحان نہیں شروع ہوا تھا کہ دین پر کس طرح مشکلات آتی ہیں۔ اس نے جا کر نا راہب کو بتایا کہ میں نے نا آج جانور کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ راہب نے کہا کہ تیرا مقام اور مرتبہ مجھ سے زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بچ کر رہنا، کسی کو بتانا نہیں کہ تو میرے پاس آتا ہے، ورنہ تیری تو شامت آنے والی ہے لیکن مجھے بھی ساتھ ہی رگڑا جائے گا، مہربانی کرنا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے کوئی بات کہی، اور اس نوجوان کی وہ بات اللہ نے پوری کر دی۔ راہب کہنے لگا مجھ سے مقام میں تو بڑھ گیا تھا، تو مستجاب الدعوات بھی ہو چکا ہے، اللہ تیری دعاؤں کو بھی رد نہیں کر رہا، تیرا مقام زیادہ ہو چکا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے پورے یمن میں پھیل گئی کہ فلاں ایک لڑکا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کوڑ کے مریضوں کو، جس مرض کا مریض آ جائے اللہ شفا دے دیتا ہے۔
یہ خبر پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ بادشاہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ فلاں جوان ہے جو میرے پاس جادو سیکھنے آتا ہے۔ بادشاہ کے ایک وزیر کو بیماری یہ ہوئی کہ اچانک اس کی آنکھیں چلی گئی۔ وزیر چھپ چھپا کر اس لڑکے کے پاس آیا۔ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، دعا کروں گا شفا اللہ دے گا۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ نے آنکھیں واپس پلٹا دی۔ اب وزیر کیا کرتا؟ اور اس لڑکے کا یہ کمال تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا یہ کہتا تھا پہلے کہو اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو گے تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ادروائز تمہارے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اللہ کو پہلے مانو۔ پھر وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا، وہ بھی ایمان بچا کر بیٹھا ہوا تھا، اور جب اگر ایمان خطرے میں ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، وقتی طور پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کس جگہ پر؟ آدھا نہیں سننا، پورا۔ کس جگہ پر؟ جان جانے کا جہاں خطرہ ہو، جان کسی کی بچانے کا خطرہ ہو، ایمان کا خطرہ ہو، وہاں پر جھوٹ جائز ہے، لیکن یہ رخصت پر عمل ہے۔ لیکن حسین ابن علی جیسے بہت کم ہوتے ہیں جہاں پر جھوٹ یا ایسی کوئی چیز سامنے آئے وہ کہتے سر کٹ جائے، جھکے گا نہیں کبھی۔ بادشاہ کے درباری نے بھی ایمان چھپایا۔ راہب تو پہلے ہی ڈرا بیٹھا تھا، یہودی بادشاہ ہے، مار ڈالے گا۔ اب بادشاہ کے جب وزیر کو شفا ہوئی نا تو بادشاہ کو خبر ہو گئی جادو ہم سے سیکھتا ہے اور مستجاب الدعوات بنا ہوا ہے، اس کو پیش کرو، یہ کون ہے؟ بادشاہ کی نظر پڑی، کہنے لگا یہ بچہ جادو ہم سے سیکھ کر ہمارے پاس آ کر عیسائیوں کا مذہب قبول کر کے بیٹھا ہے، حضرت عیسیٰ کو مان کر بیٹھا ہے۔ اپنے حواریوں سے کہا ادھر آؤ، اسے اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پہاڑ سے جا کر اسے نیچے پھینک دو، اگر یہ مجھے خدا نہیں نہ مانتا پہاڑ سے گرا دو۔ اس بچے کو جب بادشاہ کے سپاہی پہاڑ پر لے کے گئے نا تو وہاں سے جا کر پھینکنے لگے۔ بچے نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو بچا لے، جھوٹا ہوں تو مجھے گرا دے۔ بس ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے، بادشاہ کے سارے سپاہی پہاڑ پر زلزلہ آنے کی وجہ سے نیچے گر گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ ابھی امتحان نہیں شروع ہوا، سنیے گا ذرا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا، یہ ایسے نہیں مانے گا، جاؤ جا کر اسے سمندر کے درمیان میں کشتی سے جا کر نیچے پانی میں پھینکو۔ سپاہی گئے، پھینکنے لگے، لڑکے نے ہاتھ اٹھائے، مالک سچا ہوں تو بچا لے، جھوٹا ہوں تو غرق کر دے۔ طوفان آیا، سارے سپاہی ہلاک ہو گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ اللہ بچاتا ہے، تم مانگنے والے تو بنو، تم ہاتھ اٹھا کر دیکھو، وہ اللہ بچائے گا۔ گرداب میں پھنس جاؤ تو وہ اللہ بچائے گا، مشکلات میں پھنس جاؤ تو وہ اللہ بچائے گا۔ اور 5 منٹ اگر میرے آج اوپر ہو جائے تو آپ معافی بھی دے سکتے ہیں، آپ اس پر سبحان اللہ کہہ دیں آپ بے شک، کیونکہ دین کی بات ہو رہی ہے اور واقعہ احادیث سے جو میں حدیث پاک سے پڑھ رہا ہوں وہ مکمل ہو۔ بچہ بادشاہ پریشان ہے، کیسے اسے ختم کیا جائے؟ اب بچے نے کہا کہ میں بتاتا ہوں مجھے کیسے ختم کیا جائے۔ تو نے کرنا یہ ہے، کھلے میدان میں جا کر اپنی رعایا کو اعلان کر کے بلانا ہے، سارے جمع ہو جاؤ۔ ساروں کو جمع کر لینے کے بعد ایک تیر نکالنا ہے، جب تیر مارو گے نا، مجھے مارنے سے پہلے یہ کہنا میں اس اللہ کا نام لے کر تیر مار رہا ہوں جس کو یہ بچہ مانتا ہے، تو پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا، بڑا سیانہ تھا وہ بچہ، یہ سوچ رہا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، بادشاہ کو سب کے سامنے ذلیل بھی کروں گا اور سب کو بتا جاؤں گا کہ سچی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بادشاہ بھی چول قسم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مرتا ہے تو ایسے مارتا ہوں۔ ساری رعایا جمع ہوئی، سامنے وہاں پر اسے کٹارے میں کھڑا کیا، تیر نکالا اور بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس کا آقا ہے،
جو اس کا اللہ ہے. تیر مارا, کن پٹی پر لگا, بچہ وہیں پر مر گیا. بچہ تو مر گیا لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا, ساری رعایا نے کلمہ پڑھا. حسین ابن علی دنیا سے تو چلے گئے لیکن رہتی دنیا تک دین بچا گئے کہ بظاہر تو میرا سر کٹ گیا ہے لیکن لوگوں قیامت تک آنے تک لوگ دیکھیں گے حسین ابن علی نے دین کو بچا لیا ہے. بچے نے کہا خود مروں گا, دین کو نہیں مرنے دوں گا. ساری رعایا نے کلمہ پڑھا. اب بادشاہ کو خبر ملی, راہب کو بلایا, کہا مجھے اللہ مان. راہب نے کہا نہیں مانتا. آرا منگوایا, راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے. وزیر سے کہا مجھے خدا مان. وزیر نے کہا نہیں مانوں گا. خبر پھیل چکی تھی. وزیر نے کہا نہیں مانوں گا تجھے خدا. آرا منگوایا, وزیر کو چیرا گیا, کہا تجھے خدا نہیں مانوں گا, خدا ایک ہی ہے. بادشاہ کو خبر ملی, اوے بدبخت, تیری ساری رعایا کلمہ پڑھ چکی ہے حضرت عیسیٰ کا, ان کی شریعت پر عمل کر رہی ہے. اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے. ساری اپنی رعایا میں اس نے خندقیں کھدوائی, خندقوں میں آگ جلائی, آگ کے اندر اپنی ساری رعایا کو پھینکا. اصحاب الاخدود, اب میں ترجمہ کروں گا. آگ میں پھینکا گیا, ان کے سر باہر ہیں, ان پر آرے چلوا کر انہیں کاٹا گیا. اور وہاں پر ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, مسلم کے الفاظ ہیں, اس کے ذہن میں خیال آیا مالک ننھا سا بچہ ہے, اس کی خاطر میں جھوٹ بول دوں. لیکن خیال آیا نہیں, میں نے دین عیسیٰ کو مانا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتی. لیکن جو ہی خیال آیا, دودھ پینے والا بچہ بول اٹھا, اماں تو حق پر ہے, جھوٹ نہیں بولنا, قربان ہو جا, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے, تو جنت میں جا کر آرام کرنا, یہاں پر ڈرنا نہیں. اس ماں نے بھی کہا حضرت عیسیٰ کو نبی مانا ہے, اسے خدا مانا ہے, تجھے نہیں مان سکتی. آرا منگوایا, ماں کو چیرا گیا, بچے کو چیرا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خباب ابھی تو جسم کی تھوڑی سی چمڑی ادڑی ہے, تو کہتا ہے کہ آقا دعا کرے اللہ کی مدد آ جائے. اور پچھلے لوگوں کو چیرا گیا تھا. قتل اصحاب الاخدود, جن لوگوں نے آگ جلائی تھی, جنہوں نے زمین میں دسایا تھا, اصل میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے قیامت میں آگ تیار کر رکھی ہے. یہ اصحاب الاخدود ہیں. کون ہیں؟ اصحاب الاخدود ہیں, یہ جنت میں ہیں. فرمایا میرے صحابہ اتنا ظلم نہیں ہوا تم پر, ان کے جسموں کو چیرا گیا تھا. اجویری مسجد میں بیٹھنے والوں, تم پر کوئی ظلم نہیں آیا. چینی مہنگی ہونا ظلم ہے کوئی؟ پیٹرول کا مہنگا ہونا ظلم ہے کوئی؟ یہ ظلم نہیں ہے, یہ اپنی جو کمائی ہم ساروں نے میرے سمیت کی ہوئی ہے, یہ اسی کا صلہ مل رہا ہے. لہذا اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کر کے توبہ استغفار کریں. رب ذوالجلال بس ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کے لیے جتنی مشکلات آئیں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.